السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ سورہ مریم کا تیسرا رکوع۔ تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان کوششوں کا جو انہوں نے خاص طور سے اپنے باپ آزر کی دعوت و تبلیغ کے لیے کی، اللہ کی توحید سمجھانے کے لیے کی۔ سورہ مریم اس اعتبار سے بڑی اہم سورہ ہے کہ سب سے زیادہ رحمت کا ذکر پورے قرآن میں اسی سورہ میں، اس لیے اس کو کہتے ہیں اللہ کی رحمت کا سورہ۔ لفظ رحمت اور اللہ رحمان جو اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، بار بار اس سورے میں آیا ہے۔ شروع ہی کی آیت میں دیکھ لیجیے، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، بیان آپ کے رب کی اس رحمت کا جو انہوں نے زکریا علیہ السلام پہ کیا تھا۔ کئی نبیوں کا تذکرہ بھی ہے سورہ مریم میں۔ نبیوں کی دعوت و تبلیغ میں ایک چیز نمایاں طور پر جو نظر آتی ہے وہ ہے اپنی قوم اور اپنی امت کی اصلاح اور سدھار کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی اصلاح اور سدھار کے لیے، اپنے گھر والوں کو راہ راست پر لگانے کے لیے خوب محنت کرنا۔ یہ نبیوں کی سیرت میں بہت نمایاں طور پر یہ بات نظر آتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھانے میں کتنی کوشش کی انہوں نے، پوری تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہے۔ بیٹا بگڑا تو باپ بھرپور کوشش کر رہا ہے اور بڑے پیار بھرے انداز میں، لاڈ و شفقت کا اسلوب ہے۔ اے ظالم، اے کافر، اے اللہ کے دشمن،
اے ناہنجار، اے نالائق، اس قسم کے الفاظ نہیں۔ ایک باپ کو بیٹے سے جو پیار اور محبت ہوتی ہے، ایک ایک لفظ سے ٹپکتا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے ضروری ہے محبت و شفقت کا لب و لہجہ، پیار کا، عزت و احترام کا۔ اگر سختی کریں گے زبان سے، زبان کی سختی، اس سے بالکل آپ کی ساری کوشش ناکام ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سگے بھائی دونوں ہیں۔ فرعون کے پاس جب اللہ تعالیٰ نے جانے کا حکم دیا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، ایک دم نرم بات کرنا جا کر کے دونوں بھائی کو پہلے۔ بڑا اڑیل انسان ہے فرعون، اس کی بھاشا میں بات نہیں کرنا۔ دونوں بھائی کو اللہ نے حکم دیا، کیا حکم دیا؟ نرم لب و لہجے میں جا کر کے بات کرنا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اسی میں امید ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈرے۔ نرم لب و لہجہ، گفتار اچھی ہو، گفتگو اچھی ہو، بولنے کا انداز میٹھا ہو، اس میں امید ہے کہ اگلا مانے گا۔ آپ ایسے بھی دیکھیں گے خطبہ، دعوت و تبلیغ کرنے والے جو بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، جو کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں۔ نوح اپنے بیٹے کو علیہ السلام بڑے پیار بھرے انداز میں سمجھاتے ہیں۔ ابراہیم اپنے باپ کو، جو آیتیں بھی پڑھی گئی، خاص ان کے باپ کے لیے انہوں نے جو کوشش کی، بڑا ادب، باپ ہے بھائی، اگر ایمان نہیں لایا، کافر ہے، مشرک ہے، تو رشتہ نہیں بدلتا ہے، ولدیت نہیں بدلتی ہے، یاد رکھیے گا، ولدیت بدلنا حرام ہے۔ تو جو بیٹے کو ادب و احترام کرنا چاہیے، اس ادب و احترام کے پہلو میں بات کی۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کے لیے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑے ہمدرد اور شفیق اور مہربان چچا ابو طالب کے لیے جو کوششیں کی، سب حدیث میں، کچھ تو قرآن کریم میں، حدیثوں میں سب مذکور۔ ابھی جو آیتیں پڑھی گئیں سورہ مریم میں، تیسرا رکوع، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان کوششوں کا تذکرہ ہے جو انہوں نے اپنے باپ آزر کے لیے کیا تھا۔ انہوں نے اپنے باپ سے کہا، یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان، یا ابت، عزت و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے باپ سے خطاب کیا، اے ابا جان، آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں، ایسی مورتوں کی، پرتماؤں کی، جو نہ سن سکتی ہیں، نہ دیکھ سکتی ہیں، اور نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ معبود ہونے کے لیے یہ ہونا ضروری ہے کہ پکاریں تو سنے، جو سب کو دیکھنے والا ہو، سب پر نظر رکھنے والا ہو، اس کے علم سے کچھ باہر نہ ہو، اور بندوں کو نفع اور نقصان پہنچانے کی قدرت بھی رکھتا ہو۔ دلیل بھی دے دی اور معبود کا تعارف بھی کرا دیا۔ اس کے بعد، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک،
پھر وہی لفظ یا ابتی، اے ابا جان، میرے پاس اللہ کی طرف سے علم آ چکا ہے، نبوت کا علم، توحید کا علم۔ دعوت و تبلیغ کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، صحیح علم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات اس لیے کہنے کی ضرورت پڑی تاکہ باپ یہ نہ سمجھے کہ میرا بیٹا ہو کر مجھے کو سمجھانے چلا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ کی طرف سے میرے پاس علم آیا، توحید کا علم، شرک حرام ہے، مشرک پر جنت حرام ہے، اس کا علم اللہ کی طرف سے آیا جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ فاتبعنی، آپ میری پیروی کریں۔ بیٹا ہوں تو میں آپ سے چھوٹا ہوں، آپ بڑے ہیں، میرے باپ ہیں، لیکن میری پیروی اس وجہ سے کریں کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہے، علم کی روشنی ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی کہ لوگوں کے رہنما، ان کے آگیوان، ایسا بھی زمانہ آئے گا جو جاہل ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ جاہل۔ اس وقت دنیا میں پڑھنے لکھنے کا بڑا چرچا ہے اور خوب پڑھائی لکھائی ہو بھی رہی ہے، لیکن دین کا علم اٹھتا جا رہا۔ جن لوگوں کو دین کے علم کی فکر ہے، دین کی فکر ہے، انہوں نے دین کے علم کو سمت کہاں تک کر دیا کہ کسی طرح سے دیکھ کر کے قرآن پڑھنا آ جائے، اتنے ہی کو علم سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کہ لوگ اپنا سردار جاہلوں کو بنائیں گے، پھر انہی جاہلوں سے وہ دین سیکھیں گے، دین کی باتیں پوچھیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ جاہل ہیں تو وہ غلطی تو کریں گے ہی کریں گے، لہذا وہ دین کی باتیں بتائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے۔ آج اس امت کا جو برا حال ہے، اس امت نے جو دین کو بدل دیا اور بدلتی چلی جا رہی ہے، اور شرک طرح طرح سے پھیلتا چلا جا رہا ہے، غیر اللہ کی پرستش کی شکل میں، شخصیتوں کی پرستش کی شکل میں۔ اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ کیا ہے؟ دین کے علم کا نہ ہونا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع ہی میں کہہ دیا آپ میری پیروی کریں، اور اس میں آپ گستاخی نہ سمجھیں کہ بیٹا باپ سے کہے کہ میری پیروی کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو۔ اللہ نے مجھے اس کا علم دیا ہے، انسان کی نجات کس میں ہے؟ اس کا علم اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ اور ایسی قوم جس قوم میں بت پرستی صرف عبادت کے لیے نہ ہو بلکہ دھندے اور تجارت کے لیے بھی ہو، اس قوم کو اور اس قوم کے افراد کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے، بغیر علم کے نہیں سمجھا سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر اور جو قوم آپ کو ملی عراق میں، وہ صرف بت پرستی میں مبتلا وہ لوگ نہیں تھے، بلکہ بتوں کی تجارت بھی کرتے تھے، بتوں سے ان کی معیشت اور روزی روٹی جڑی ہوئی تھی۔ اپنے ملک میں یہی ہو رہا ہے، مورتیں بنا کے بیچی جاتی ہیں، بعد میں پوجا ہوتا ہے، ان کا عبادت ہوتی ہے۔ تو علم تو آج بھی دعوت و تبلیغ کے لیے اسی طرح سے اہم ہے، اور ہم لوگوں کو بھی اس کی ضرورت ہے جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ضرورت ہے۔
آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھی راہ لے چلوں گا، وہ راستہ جو صراط مستقیم کہلاتا ہے، جو سیدھے جنت کی اور جاتا ہے، جو اللہ کی مرضی اور اس کی خوشنودی کا راستہ ہے۔ پھر تیسری بار جب خطاب کیا تو وہی لفظ، یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کریں۔ شیطان کی سب سے بڑی دعوت جو ہے وہ شرک کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خاص دعا ہے، اعوذ بک من شر نفسی و شر الشیطان و شرکی، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں سب سے پہلے اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اور اس کی دعوت شرک کے شر سے۔ شیطان سب سے پہلے آدمی کو یہ دعوت دیتا ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ جب وہ بہکا کر کے سب سے بڑے گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے تو اس کے بعد جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے وہ خود کرتا چلا جائے گا۔ شیطان اس کے لیے خاص کوشش کرتا ہے کہ بندے کو کس میں مبتلا کر دے؟ شرک میں مبتلا کر دے۔ اور صبح و شام اللہ کے رسول یہ دعا پڑھتے تھے، اعوذ بک من، لمبی دعا ہے، میں آخری جملہ سنا رہا ہوں، اعوذ بک من شر نفسی و شر الشیطان و شرکی، اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور شیطان اور اس کی جو شرک کی دعوت ہے، اس کا بلاوا جو شرک کی طرف ہے، اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان اللہ رحمان کا ہے بڑا نافرمان۔ ایک بار لفظ رحمان آ گیا اس تیسرے رکوع میں، بھی اور آئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خاص سورہ ہے یہ۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جان میں ڈر رہا ہوں کہ اللہ رحمان کی طرف سے آپ کو عذاب کہیں پکڑ نہ دے۔ پھر دوسری بار رحمان کا لفظ آیا، فتکون للشیطان ولیا، اور آپ شیطان ہی کے پیروکار بنے رہیں۔ اس کے بعد ایسی دعوت کا مخالف کی طرف سے جو جواب ملتا ہے وہ جواب دیا آزر نے، دھمکی، ڈراوا، گھر سے نکالنا، جو دین کی دعوت اور توحید کی دعوت کا حصہ رہا۔ اس کو انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے سنیں گے کہ باپ نے ان نصیحتوں کا کیا جواب دیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، قوم امت کی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، یہ دونوں آیتیں اترنے کے بعد ہی آپ نے صفا پہاڑی سے علی الاعلان دعوت کا کام شروع کیا تھا، جس میں آپ ایک ایک قبیلے کو بلایا۔ آپ نے قبیلے بنی ہاشم کے لوگوں کو بلایا اور آپ کا سگا چچا ابو لہب آیا، اور سب سے پہلے آپ کی دعوت کی جو مخالفت کی آپ کا سگا چچا ابو لہب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کی جو سب سے پہلی مخالفت ہوئی وہ ان کے باپ آزر کی طرف سے ہوئی۔ جب ابراہیم کو آگ میں قوم کے لوگ ڈالنے لگے تو باپ پیچھے نہیں بلکہ آگے آگے تھا۔ کتنا سخت ہو گیا تھا وہ۔ اولاد کی محبت تو دل میں ہوتی ہے، لیکن جب دین کے نام پر دوستی یا دشمنی ہوتی ہے تو دونوں بڑی سخت ہوتی ہے۔ کیسا اس کا جگر تھا، کتنا وہ توحید کا کٹر دشمن تھا، اور شرک سے اس کو کتنی محبت تھی کہ حضرت ابراہیم جو بیٹے ہیں آگ میں جھونکنے میں آگے آگے رہنے والوں کے ساتھ۔ انشاءاللہ وہ باتیں پھر آئیں گی اور اس رکوع کو آئندہ ہفتے پورا کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو
صحیح علم عطا فرمائے اور توحید پر قائم رکھے، شرک و کفر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیزار رکھے، اور اللہ رب العالمین ہم سب سے اپنے دین کا کام لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔